الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، لائل کہتے ہیں رات کو اور قدر کہتے ہیں، اس کے بہت سارے میننگ ہیں، آپ کو بتاتی ہوں میں آگے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ ال کی فضیلت کا بیان کرنے کے لیے پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی. اس کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اس 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 رات کی ہمیں امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری کی پوری ایک سورت اتار کے دے دی ہے ہمیں، اور بتایا ہے کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، اور وہ رات میں نے کیوں بنائی ہے، اور وہ رات میں آپ لوگوں کے کرنے کے عمل کون کون سے ہیں، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ان انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراکا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کیا سمجھے ہیں، ما لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تنزل الملائکۃ، اس میں کیا ہوتا ہے، اترتے ہیں کون، فرشتے، اور الروح، اور ایک روح، فیہا، باذن ربہم، کس کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ اترتے ہیں. وہ حکم کیا ہے، ابھی ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. ٹھیک ہے، بیوٹیفل صورت، اور مور بیوٹیفل اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن ہے، جو بہت بہت آپ لوگ جو ہے نا مزہ آیا مجھے بھی کرتے ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو میں سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر، اب اس سورت کا نام ہے قدر. تو قدر کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس کا ڈکشنری میننگ لیں، لغوی جس کو کہتے ہیں نا، لغت کے معنی جو ہوتے ہیں اس کو ڈکشنری میننگ کہتے ہیں، کہ اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں نا تو اس کے کیا بن رہے ہیں. لغت میں قدر کے معنی مقدار اور اندازہ کرنے کے ہیں، تقدیر بھی اندازہ کرنے اور معین کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب لغوی معنی اگر ہم صرف دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدر کہہ رہا ہے کہ کتنی مقدار اور ہے، اور کتنا مطلب اس کے اندر اس کی کوالٹی یا کوانٹٹی ہے، اس کا اندازہ کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک ہوتا ہے لغوی ڈکشنری میننگ، ایک ہوتا ہے قدر کے اصطلاحی میننگ، یعنی اس کو بیان کیسے کریں گے ہم، اصطلاح اس کی کیسے کریں گے، کسی چیز کے وجود کی خصوصیت اور اس کی پیدائش کی کیفیت کو ہم اصطلاح میں قدر کہتے ہیں. اچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، شب قدر کی 4 خصوصیت ہیں. نمبر 1، مطلب شب قدر کیوں، کیا اس کی سگنیفیکینس ہے، کیا کیوں اس کو ہم اتنا اہمیت دے رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اتنی اہمیت دی ہے. نمبر 1، اس میں کیا ہوا ہے، اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. اس رات کی بات کر رہی ہوں میں، مہینے کی تو ہوا ہے، رمضان میں تو قرآن پاک کا نزول ہوا کیونکہ یہ رات جو رمضان کے مہینے میں آ رہی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے. صبح صادق تک خیر و برکت، امن اور سلامتی کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. مطلب صبح صادق کہتے ہیں جب تک سورج نہ نکلے، مطلب ہلکی سی آپ کو، مطلب آپ فجر تک کا کہہ سکتے ہیں کہ فجر تک جو ہے نا وہ خیر و برکت، امن اور سلامتی کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ 4 سگنیفیکینس خصوصیت ہے، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں. کس کو، اس شب کو. کون سی شب کو، شب قدر کو. سب سے پہلے ہم تھوڑی احادیث پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو صحابہ تھے ان کو کیسے بتایا کرتے تھے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ رات، یا آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ امپورٹنٹ رات ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے ہم تک، ہمیں ہمارا ذریعہ بنے کہ ہم صحابہ کی کہی ہوئی باتوں سے
جسے کہتے ہیں نا مستفید ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ والی حدیث جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اور کتنی امپورٹنٹ طریقے سے بتائی تھی کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت ہی کلوزسٹ فیلو تھے، بہت کلوز، مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کے صحابی تھے۔ اور ابو ہریرہ کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، لیکن ان کو ابو ہریرہ، ابو کہتے ہیں باپ کو، اور خر کہتے ہیں بلی کو، ٹھیک ہے۔ تو ہریرہ بہت ساری، مطلب وہ بلیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جہاں کہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے، جب کہیں وہ جاتے تھے، ان کی جیب میں، ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بلی ہوتی تھی، اور بلیاں بھی ان سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب بھی وہ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی تھی۔ تو وہاں سے ان کا اصل نام جو ہے لوگ بھول گئے اور ان کو کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بلند پایا، بہت ہی لاڈلے صحابی تھے ہمارے نبی کے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاما لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان، من قاما لیلۃ القدر ایمانا، اور ثواب کی نیت سے احتساباً قیام کرتا ہے۔ قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، غفر لاہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ، ما تقدمہ، ٹھیک ہے نا، سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جس کا ایمان مضبوط ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کی ہے، کیوں گفٹ کی ہے؟ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اس میں جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ صبح تک سلامتی کی علامت ہے۔ اگر ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ہے نا پورا مضبوط، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا، اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں نا وہ ہمارے اس رات کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کا ثواب دیتا ہے، اور ہمارا گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جسٹ دا سیک آف کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ناراض نہ ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کھڑے ہو جائیں، تو پھر اس لیے نہیں، آپ پیور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ کہ یہ چیز جو میں کر رہی ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہسٹری میں بھی ہوئی ہے، یہ ابھی بھی ہوئی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ تو لکھا ہے کہ یہ سابقہ پیغمبر جو تھے ان کے زمانے میں بھی یہ والی رات تھی، لیکن وہ اس کو کیسے عبادت کرتے تھے وہ ہم تک نہیں پہنچا، لیکن ہمارے نبی جو جیسے عبادت کیا کرتے تھے، جس طرح کے وہ اعمال کیا کرتے تھے، وہ ہمیں احادیثوں سے پہنچے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اس رات کو جبرائیل جو ہے نا، یہ مطلب وہ والے فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ پہ بھی وہی لے کے آتے رہے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی لاتے رہے، اور یہ کہتے ہیں اتنے جلیل القدر فرشتے ہیں کہ ان کی جو مطلب ان کی، انہوں نے کسی نے ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ ان کی اتنی لینتھ ہے، اتنے بڑے ہیں کہ مطلب اگر وہ اپنے پار جو ہے نا زور سے پڑھائے تو ہمارے جو پوری دنیا کے ہے، پوری گلیکسی جو ہے نا وہ ہوا سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے، تو وہ اتنے جلیل القدر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل جنت میں فرشتوں کا مقام دیا ہوا کہ یہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شب قدر کو جبرائیل جو ہے نا اپنے سارے فرشتوں کے ساتھ، دنیا میں اتنے فرشتے آ جاتے ہیں اس رات کو کہ کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو کمرے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں اس رات کو۔ لیکن کن گھروں میں فرشتے نہیں آتے؟ جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، جن گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں، اور تیسرا جن گھروں میں حرام کا مال ہوتا ہے، جو ویلتھ جو ہوتی ہے وہ جائز نہ پڑی ہو، ناجائز پڑی ہو، تو وہاں پہ بھی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اگر، اور وہ کبھی بھی نہیں آتے، آپ یہ نہ کہیں کہ شب قدر کو آئیں گے، شب قدر کو بھی ان تین جگہوں پہ فرشتے نہیں آتے ہیں، ادر وائز فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے یہ آپ سمجھ لیں کہ زمین کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیبلز، یہ پتھر پڑے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے۔
کہ اگر ہمیں نظر آ رہے ہوں تو ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ہمارے تو اپنے کمرے میں بھی جگہ نہیں بچی ہے کہ ہم کھڑے ہو سکیں، لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، انسانی آنکھ اس کو مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر، بیٹھے ہو کر، کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، یا رسول اللہ بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ والی دعا انہوں نے ان کو بتائی کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا، تو بہت معاف فرمانے والا کریم ہے۔ اللہم انکا عفو کریم، تو بہت معاف کرنے والا اور کریم ہے، عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے، تو ہبو، تو ہبو، یہ دیکھیں ہبو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آخر میں پیش آ رہی ہے اور شروع میں بھی پیش آ رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم صرف تو ہبو کو دیکھیں نا تو یہاں پہ ہمیں صرف اس کا ماضی چند فعلوں میں جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو پسند کرتا ہے، مستقبل میں بھی کرتا ہے، پریزنٹ میں بھی کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ کہا گیا ہے کہ تو پسند کر چکا ہے، نہیں، کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے جب جب رات آئے گی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہمیں معاف کرنا، بس مجھے معاف فرما دے۔ فعفو انی، انی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی یہ آ رہی ہے تو مجھے جو ہے نا وہ معاف فرما، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دعا کی، اور یہ دعا بہت بہت پیاری دعا ہے، اس کو آپ لوگ لکھ کے کہیں پہ لگا لیں اور اس کو آتے جاتے پڑھا کریں، چھوٹی سی ہے تو ویسے ہی یاد ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ میں نے لکھا ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جو آپ کو بخاری شریف میں بھی ملے گی اور مسلم میں بھی ملے گی، دونوں کتابوں میں جو حدیث پراپر نریشن، پراپر اس کی جسے کہتے ہیں نا چین کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو ہم حدیث کا نمبر نہ بھی لکھیں، اگر ہم خالی نیچے یہ بھی لکھ دینا کہ متفق ہے علیہ، اس پہ دونوں امام جو تھے نا، امام بخاری بھی متفق ہیں، امام مسلم بھی متفق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امام بخاری کے نام سے ہم اس کتاب کو امام بخاری شریف کہتے ہیں، اور امام مسلم کے نام سے ہم اس کتاب کو مسلم شریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں امام کے نام پہ وہ دونوں کتابیں ہیں جو کہ بہت اتھینٹک ہے، ان کی حدیثیں جو ہے نا وہ رد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ والی جو حدیث ہے یہ دونوں میں پائی جاتی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، طاق کہتے ہیں عربی میں وطر کو کہتے ہیں، وطر جو ہوتا ہے نا ایک وطر، وطر بھی ہم طاق میں پڑھتے ہیں نا، ایسا جو میتھمیٹیکلی اگر ہم بتائیں تو طاق ان راتوں کو کہتے ہیں کہ جو ہنسا ہوتا ہے نا اور تقسیم نہیں ہو سکتا، آڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم طاق راتیں کہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ تو اٹس بیٹر کہ ہم 21 سے لے کے 30 تک جو ہے نا وہ ہر طاق رات میں عبادت کر لیں، تو ہماری عبادت بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں طاق رات بھی مل سکتی ہے۔ اچھا اب ہم یہ سورت کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم یہ کریں گے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ انا بے شک انزلنا ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ باری جان اس رات کی طرف رات نہیں، بھائی جان یہ تو قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے کہ جی اتارا گیا اتنا، اس کو۔ ہاں اتنا بڑا میں نے نیچے لکھا بھی، تصویر بھی بنائی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے۔ اب آپ کو کہیں گے کہ یہ ضمیر، یہ تو سورت شروع ہو رہی، لیکن اب اگر اس کے پیچھے سے، اس سے پیچھے والی صورت کو پڑھیں گے تو وہاں اقرأ بسم ربک الذی لکھا ہوا کہ ہم نے پڑھ اپنے رب کی نام سے، تو یہ یہاں پہ انہوں نے اس کو ریفر کر دیا ہے کہ یہ اس میں جو ہے کہہ رہے ہیں نا پڑھنا کس کو پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ تو انا انزلناہ، تو یہ ضمیر قرآن پاک کی طرف جا رہی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا فی، کس میں؟ لیلۃ القدر میں، ایسی رات میں جو قدر والی رات ہے، ہم نے اس میں نازل کیا ہے کس کو؟ قرآن پاک کو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ ضمیر جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف جا رہی ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری